بلاول بھٹو زرداری صاحب. جناب اسپیکر، بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اہم اور تاریخی پیش رفت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے خطے اور پوری دنیا کے لیے امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن کا معاہدہ پر دستخط ہوئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گفتگو جنگ سے بہتر ہوتی ہے اور ڈپلومیسی تکرار سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. میں پاکستان کا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان کا صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ امن، جمہوریت اور مستحکم خطے کی خدمت کی ہے. اور میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی قیادت، ان کی پیشورانہ صلاحیت اور وطن کی دفاع کے لیے ان کی خدمت نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے. جناب اسپیکر، پاکستان جنگ کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے. ہم نے اپنے شہیدوں کا لہو دیا ہے، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کی معاشی اثرات برداشت کیا ہے. اس لیے پاکستان ہمیشہ امن کا پرچم بلند کرتا ہے، کیونکہ امن صرف ایک اخلاقی ضرورت نہیں، امن ایک معاشی ضرورت بھی ہے. جب جنگ رکتی ہے تو تجارت بڑھتی ہے، جب خطے میں استحکام آتا ہے تو سرمایہ کاری آتی ہے، جب امن ہوتا ہے تو نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، جب امن ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اور جناب اسپیکر، قومیں صرف ہتھیاروں کی طاقت سے عظیم نہیں بنتی. قومیں اس وقت عظیم بنتی ہے جب وہ اپنے عوام کو امید دیتی ہے، نوجوانوں کو موقع دیتی ہے، مزدوروں کو عزت دیتی ہے اور غریبوں کو سہارا دیتی ہے. آج جب دنیا امن کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا. اسی جذبے، اسی امید اور اسی قومی مقصد کے ساتھ میں بجٹ پاکستان پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خطے ابھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوا. ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششیں کے باوجود ایسے عناصر موجود ہیں جو امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مغربی سرحد پر افغانستان سے متعلق سیکیورٹی چیلنجز اب بھی ہمارے سامنے ہیں. مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسے حالات میں قوموں کے امتحان ہوتا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس چیلنج کی جواب سیاسی اتفاق اور جمہوری رویہ کے ذریعے دیے ہیں. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں. یہ آئین کی آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس کے ذریعے انجام دیے گئے ہیں. پاکستان کی آئین صوبوں کو اور وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کسی ٹاپک پہ خرچ کرنا ہے
جو اپنے ڈومین کے اندر نہیں آتا، چاہے وہ وفاق کے ڈومین میں اندر نہ آئے یا صوبائی ڈومین میں اندر نہ آئے، تو ہم اسی آئین کی آرٹیکل کے تحت گرانٹ دے کے صوبے وفاق کو گرانٹ دے سکتے ہیں اور وفاق صوبے کو گرانٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جب اس بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے کافی افواہیں پھیلائے تھے کہ پتہ نہیں 18ویں ترمیم ختم کیا جائے گا، پتہ نہیں صوبے کے جو مالی وسائل ہے، جو ان کے مالی وسائل کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ شاید ایک ایسا نیا NSC لے آیا جائے گا جو اس آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ یہ بات چلی تھی کہ شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کیا جائے گا، اور عجیب بات ہے جناب اسپیکر، میں کن کا ذکر کروں، مگر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا، وزیر خزانہ کا، وزیر اعظم کے پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے طرف سے نمائندے تھے اور حکومت کے ساتھ انگیج تھے، کہ ہم نے سیاسی اتفاق رائے سے، ایک پولیٹیکل کنسنسس سے ایک ایسا آئینی اور جمہوری حل نکالا جہاں قوم کی قومی سلامتی کی ضروریات بھی پورا ہو اور صوبے کی کم سے کم شکایت ہو۔ ہم نے حکومت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس قومی دفاع کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشنز دیں گے۔ ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ہم سے یہ وعدے کیے ہیں کہ جو صوبے کا مالی وسائل NFC 7 کے تحت ان کو ملنا ہے، اس NFC ایوارڈ کو، ان مالی وسائل کو محفوظ رکھا گیا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اماؤنٹ ہم 2-3 سال کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وفاقی حکومت صوبے سے مزید مدد کسی اور مد میں درخواست نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کامیابی ہے، اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کا NFC حصہ محفوظ ہے، اور اس فیصلے کے علاوہ صوبائی حکومتوں سے کسی مزید حصے یا قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، یہ صرف مالی انتظامی نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کی کامیابی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قومی مفاد داؤ پر ہو تو جمہوری ادارے، سیاسی جماعتیں اور فیڈریشن کی تمام حصے مل کر فیصلے کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں قوموں کی طاقت صرف ان کے ہتھیاروں سے نہیں مانی جاتی ہیں۔ قوموں کا اصل طاقت ان کی وحدت، ان کی آئین اور ان کی سیاسی یکجہتی میں ہوتی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے۔ ہم اسی انداز کے ساتھ، اسی سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ مل کے ملک کے سامنے جو تمام مسئلے ہیں، جو تمام خطرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کے اسی انداز میں ان مسئلے کا مقابلہ کرے تو پاکستان ہر مشکل کا نہ صرف سامنا کر سکتا ہے مگر ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی کانٹیکس میں جناب اسپیکر، میں ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک پاکستان میں ایک پریشر کافی دیر سے بنتا آ رہا ہے کہ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بعد
ہمارے پاس معاشی فسکل سپیس ہے اور وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. میں ایک تو یہ واضح کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، مگر صوبائی حکومتوں کا بھی معاشی مشکلات موجود ہے. پختونخوا سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان اور صوبہ سندھ تک ہمارے معاشی مشکلات ہیں. 18ویں ترمیم اور NFC-7 کے تحت آپ نے صوبے کو زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں اور وعدہ کیا کہ ان ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مزید وسائل بھی دیا جائے گا. اور جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ تاریخی کامیابیاں تھیں اور آئینی کامیابیاں ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود، NFC ایوارڈ 7 کے باوجود آج تک کسی صوبہ کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا ہے. آئین آپ کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے، مگر ہر دور میں ایک ایسا مشکل سامنے آیا ہے اور اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے بار بار قربانی دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہے. سب سے پہلے جب 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سیلاب آیا تھا، تو ہم نے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ پیٹرولیم لیوی انٹروڈیوس کروایا. اور اس پیٹرولیم لیوی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس وقتی طور پہ مالی بندوبست کرے کہ ہم سیلاب کا متاثرین کو مدد کر سکیں. اور یہ پیٹرولیم لیوی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی ہے. اس لیے وہ پیٹرولیم لیوی کا پیسہ، وہ ٹیکس جو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ NFC فارمولا کے تحت صوبے میں اور وفاق میں بانٹا جائے، 100% اس کا رقم وفاق جمع کر دیتا ہے. اور وہ سیلاب 2010 کا، 2011 کا، آج 2026 ہے، آج تک وہ پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور آج تک صوبوں کو اپنا حصہ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. ان کو اپنا وسائل سے، اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد IMF پروگرام کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، ہمیں ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں نے ایک اور قربانی دیا ہے جناب اسپیکر، جو ہم سالہ سال دیتے ہیں. ہر صوبائی حکومت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ میں سرپلس دکھائیں، اور اس سرپلس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تو ہم اپنے عوام پہ خرچ نہیں کر سکتے. ہر سال صوبائی حکومتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرپلس دکھائیں. صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا قربانی ہے اس صورت میں، جہاں آئی تھنک پچھلے سال 700 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا اور اس سال 900 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا. وہ پیسہ ہے جناب اسپیکر جو صوبہ پنجاب کا حق ہے، صوبہ پنجاب کے عوام کے حق ہے، جو ملتان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جو DJ خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو گجر خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مگر قومی مفاد کے لیے، قومی معاشی مفاد کے لیے، تاکہ آپ اس IMF پروگرام کو پورا کر سکے، ملکی معیشت کو بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں یہ قربانی دے رہے ہیں، صوبے میں رہنے والے عوام یہ قربانی دے رہے ہیں اور وفاق کو یہ پیسہ دے رہا ہے. صوبہ سندھ کا پچھلے سال تقریباً 300 ارب اور اس سال تقریباً 400 ارب. یہ وہ پیسہ ہے جو اگر سرپلس میں IMF کی صورت میں نہیں ڈالا جا رہا تھا تو پھر یہ لیاری میں خرچ ہوتا، یہ کرنگی میں خرچ ہوتا، یہ لڑکانہ میں خرچ ہوتا، یہ نواب شاہ میں خرچ ہوتا جناب اسپیکر. اسی طریقے سے صوبہ پختونخوا کے اپنے مشکلات ہیں. وہ نہ صرف سرپلس دکھا رہے ہیں، قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں پختونخوا میں، وہ گنا نہیں جاتے. پختونخوا میں جو ان
سابق قبائلی علاقے سے ہم نے وعدے کیے کہ ہم ان کو کتنا دہشت گردی کے مقابلے اور فتح کرنے کے بعد جس انداز سے ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کرنا تھا، دونوں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس میں ناکام رہے ہیں کہ ہم وہ وعدے پہ پورا اترے۔ ہم نہ سرپلس کی صورت میں پیسہ مانگ رہے ہیں، وسائل صحیح طریقے سے دے نہیں رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر اس بجٹ میں ہم ناکام رہے ہیں کہ ہم جو قبائلی علاقوں کو ٹیکس ریلیف دیا جاتا تھا وہ 2026 میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکے، اور بلوچستان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج جب ملک مشکل میں ہے، جب اسرائیل اور ایران کا جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس پاکستان کو نقصان ہر صورت میں پہنچانا چاہتا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم نے سب یہ کنسنسس پیدا کیا، تمام صوبوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کے لیے اس ایکسٹرا آرڈنری ٹائم پہ یہ قربانی، یہ کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ کنٹریبیوشن حکومت اور ان کے اتحادی صرف نہیں، سب سے اہم بات ہے کہ صوبہ پختونخوا جو ہمارے حزب اختلاف کی جماعت چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سیاسی یا اپنے مسئلے کو ایک طرف رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی مفاد کے لیے ہم اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ پی ٹی آئی کا اس فیصلہ کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اگر پی ٹی آئی نے اور ہمارے اپوزیشن کے اتحادیوں نے اسی قسم کی اپنا طریقہ کار اپنایا، اسی قسم کی سیاست کرتے رہیں، جہاں سیاسی اختلافات ہوتا ہے، جہاں آپ کا نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے، ہمارا اور حکومت کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر قومی مفاد پہ ہم اسی انداز میں کام کرتے رہے جناب اسپیکر، تو پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، جبکہ ہم نے وقتی طور پہ اور ان مشکل حالات میں ایسے فیصلے نکالے ہیں، دیز آر نان سسٹینیبل سولوشنز، وفاقی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو مل کے اب جب یہ بجٹ پاس ہوتا ہے، آپس میں ایک کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا ایک پلان نکالے جو لانگ ٹرم ہو، جو سسٹینیبل ہو، جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے گروتھ اورینٹیڈ اکنامک پالیسیز انٹروڈیوس کرے، تاکہ ہم ملک میں ایسے ترقی لے کر آئے، ملک میں ایسے معاشی ترقی ہو جس پہ کنٹریبیوشنز دینے کے بجائے ہمارا معیشت اتنا ترقی کر رہے ہو کہ اپنے تمام ڈیولپمنٹ کی ضروریات پورا کر سکے، تمام قومی دفاع کی ضروریات بھی پورا کر سکے۔ اسی سلسلے میں جناب اسپیکر، اسی کنورسیشن میں ایک بہت سے ڈبیٹس چھیڑے گئے ہیں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک ٹاپک کا دفاع کروں اور اپنا ورژن دے دوں، مگر ایسا ایک اہم ٹاپک ہے جناب اسپیکر جس کا میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیفینڈ کرنا ہے، اور وہ اس لیے کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ افسوسناک ہے اور یہ شرمناک ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، آج میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حق میں 4 بنیادی دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ عالمی دنیا مانتی ہے، عالمی ادارے مانتے ہیں، آئی ایم ایف سے لے کے ورلڈ بینک کی رپورٹس موجود ہے کہ یہ ادارہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اس کو کیسے کٹ کیا جائے گا، یہ آپ سے نہیں کہتے کہ اس کو کیسے محدود کیا جائے گا، عالمی دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا کامیاب منصوبہ ہے، یہ پاکستان میں ایک ایسا مثالی منصوبہ ہے
جو پسماندہ طبقہ کو، غریب طبقوں کو مالی مدد اور معاشی طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، مگر اس میں یہ ناکافی ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں غربت کا مقابلہ کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں، بڑھانا چاہیے۔ اور میں حکومت کا اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس قسم کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف جو باتیں چلے ہیں، اس کے بجائے، اس کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لاکھوں گھرانوں کی مدد کی ہے، اس نے غریب بچوں کو اسکول میں رکھا ہے، ماؤں اور بچوں کی صحت بہتر کی ہے اور مشکل وقت میں غریبوں کو سہارا دیا ہے۔ کووڈ سے لے کے سیلاب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوا ہے، پاکستان کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوا ہے جس سے ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچائے۔ دوسرا دلائل یہ جناب اسپیکر کہ یہ انسانیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ ہماری دین ہمیں سکھاتی ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ اور ضرورت مند کا خیال رکھو۔ ہمارا نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی ماں کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے، تعلیم دلانے اور بہتر مستقبل دلانے میں مدد کرتا ہے تو یہ صرف پالیسی نہیں ہوتی، یہ ہماری دین اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے جناب اسپیکر۔ تیسری دلائل جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھی معیشت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت اوپر سے نیچے آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ترقی نیچے سے اوپر جاتی ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک غریب گھرانہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے، وہ اس پیسے کو بینک لاکر میں نہیں رکھتا، وہ آٹا خریدتا ہے، دوا خریدتا ہے، بچوں کے لیے کتابیں خریدتا ہے، دکاندار کماتا ہے، کسان کماتا ہے، ٹرانسپورٹ والا کماتا ہے، چھوٹا کاروبار چلتا ہے، پیسہ معیشت میں گھومتی ہے اور روزگار پیدا کرتے ہیں۔ غریب دولت جمع نہیں کرتی، وہ دولت کو معیشت میں واپس دلاتے ہیں۔ اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک ویلفیئر پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک اکنامک معاشی پروگرام بھی ہے جناب اسپیکر۔ اور چوتھا دلائل جناب اسپیکر، یقین مانیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک قومی سلامتی کا پروگرام بھی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، انسرجنسی کا مقابلہ کر رہا ہے، مذہبی انتہا پسندی سے لے کے علیحدگی پرستی سے تنظیموں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ فورن بیکڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی دنیا کی طاقت، عالمی دنیا کے پیسے ان تنظیمیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ دنیا بھر میں ہر فوج کو یہ پتا ہے کہ آپ کسی بھی انسرجنسی کا مقابلہ ہتھیاروں کے ساتھ اکیلا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے انسرجنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ملیٹنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو you have to win hearts and minds۔ یہ دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ مانا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ کسی ملک کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، کسی ملک کی اصل طاقت اس کی لوگوں کی اعتماد ہوتا ہے۔ جب ریاست مشکل وقت میں اپنے شہری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو پاکستان پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ انتہا پسندی، نمائندگی اور بے چینی کا مقابلہ صرف قوت سے نہیں ہوتا، دل اور دماغ سے جیتا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ دے رہا ہے، جب ایک بچے کو تعلیم ملتی ہے، جب ایک گھرانہ مشکل وقت میں سنبھالا جاتا ہے تو پاکستان ایک اور دل جیت لیتا ہے۔
اور جناب اسپیکر، جو قوم اپنے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف غربت کم کرنے کا پروگرام نہیں، یہ انسانیت کا پروگرام ہے، یہ معیشت کا پروگرام ہے، اور یہ قومی سلامتی کا پروگرام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ کا پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کوئی اور کرے نہ کرے، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کرتے رہے گی۔ اور اسی انداز میں جناب اسپیکر، ہمارے نظر میں پاکستان کی معیشت صرف تب ترقی کرے گا جب اسی پالیسی کو، اسی مائنڈ سیٹ کو، اسی نظریہ کو ہمارا پورا معیشت میں اپنایا جائے۔ جب حکومت اور معیشت پہ فیصلے کرنے والے تمام لوگ یہ طے کرے کہ پاکستان میں معیشت تب تک ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کی معیشت تب تک نہیں ترقی کرے گا جب تک پسماندہ طبقات ترقی نہ کرے، جب تک کمزور طبقات ترقی نہ کرے۔ یہ سوچ کہ امیر تر ہوتے رہے، غریب تر ہوتے رہے، اور ہم اس کانسیپٹ کو، اس معاشی ڈیولپمنٹ کو ترقی کا نام دے، یہ ناانصافی ہوگا جناب اسپیکر۔ پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے، پاکستان کی ذرائع معیشت تب ترقی کرتا ہے جب میرے اور آپ جیسے بڑے بڑے زمیندار ترقی کرتے ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ پاکستان کی ذرائع معیشت ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے جب پاکستان کا کسان ترقی کرتا ہے۔ ویسے ہی جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت تب صرف ترقی نہیں کرتا جب مل مالکان ترقی کرتا ہے۔ پاکستان کی معیشت اصل معنوں میں ترقی کرے گا جب مزدوروں کو، محنت کشوں کو، ان کو محنت کا صلہ دیا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ پاکستان کی معیشت ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں امیر کتنا مزید امیر ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معیشت کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، اگر ہم یہ کانسیپٹ اپنایا جائے تو میں خاص طور پہ اس دور میں جہاں اس وقت معاشی مشکلات کے باوجود موقع بھی نظر آ رہے ہیں، اگر پورا حکومت یہ طے کرے اور فیصلہ کرے کہ یہ معاشی ترقی کا فائدہ ہم سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو دلوائیں گے، سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوائیں گے، سب سے پہلے پاکستان کا پسماندہ طبقہ، پسماندہ علاقے کو ریلیف پہنچائیں گے، تو میں یہ آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان جناب اسپیکر ترقی کرے گا۔ مجھے اسی کانسیپٹ میں جب وزیر خارجہ تھا تو میں کسی دوسرا ملک کا وزیر اعظم سے بات کر رہا تھا، اور پاکستان کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا میں بہت تعریف کر رہا تھا کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور انٹروڈیوس ہونے کے بعد پاکستان میں ایسے سڑکیں بنے ہیں، پاکستان کا جو ہمارا گوادر پورٹ ہے اس کا ترقی کا جب صحیح معنوں میں وہ چلے گا تو جو ترقی کے دروازے ہیں پاکستان کے لیے معاشی طور پہ وہ اس انداز سے کھل جائے گا۔ اور ACC پیک کے تحت ہم نے تو لاہور میں اورنج ٹرین بھی بنا دیا، بہت سے ایسے منصوبے، بجلی گھر ایسیٹرا ایسیٹرا۔ تو وہ ملک کا وزیر خارجہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اس سی پیک میں آپ کا پہلا ایسٹرن روٹ نہیں تھا، پھر وہ ویسٹرن روٹ جو کہ جس پہ ہم نے جو کام کر رہا تھا، مان لیا ہاں بالکل صحیح، پہلے ایسٹرن روٹ ہوتا تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویسٹرن روٹ کو ترجیح دیا جائے گا۔ تو پھر اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا کہ جبکہ آپ نے اپنا ویسٹرن روٹ پہ کام کیا اور پاکستان میں پہلے سے جو ترقی یافتہ علاقے ہیں اس میں مزید ترقی لے کر آئے، اگر آپ اس کے بجائے پہلے ایسٹرن روٹ پہ کام کرتے تو پختونخوا اور بلوچستان اور پسماندہ طبقے جو ویسے دہشت گردی سے متاثر ہے آپ ترقی وہاں بھی لے کر آتے ہیں، اور اگر وہاں بھی ترقی ہوتا اور اس کے بعد آپ
ویسٹرن لوٹ پہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس انداز میں معاشی فائدہ ملنا تھا، آپ کو نہیں ملا۔ وہ سن گیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ فلاں فلاں انرجی پلانٹ کے لیے، وہ فلاں فلاں ٹرین کے لیے کتنا قرض لیا؟ کافی زیادہ قرض لیا۔ تو اگین اسی ملک کا وزیر خارجہ نے مجھ سے کہا کہ کاش اگر آپ وہ قرض لے کے گوادر پورٹ کو اس انداز میں اس وقت ڈیولپ کرتے تو آج آپ پاکستان کے ہر شہر کو اورنج ٹرائن دلوا سکتے تھے، قرض پہ نہیں، اپنے پیسوں۔ تو جناب اسپیکر، یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پالیسیز کو اس انداز میں بتانا چاہیے جہاں ہم ترقی اور گروتھ کا کانسیپٹ فوکس کرے پسماندہ علاقوں میں، ہم ایسے گروتھ اورینٹیڈ منصوبے لے کر آئے جو پاکستان کی معیشت کو فائدہ دیا جائے، تاکہ ہم قرض لینے کے بجائے، اور اس وقت پاکستان قرض پہ چل رہا ہے، ہم اپنا وفاقی بجٹ قرض پہ چلاتے ہیں، ہم قرض ادا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، مگر اگر ہم گروتھ اورینٹیڈ اپروچ لے تو ہم یہ قرض کا بوجھ بھی مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کی ترقی آج تک چند علاقے تک محدود ہے، کراچی سے لے کے لاہور تک اور باقی جو ترقی یافتہ شہریں ہیں وہاں تک محدود ہے، اگر ہم براڈ بیس اپروچ لے تو ہم یہ ترقی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ہر گاؤں میں، ہر شہر میں پہنچا سکتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جناب اسپیکر جب ہم پہنچائیں گے۔ پاکستان کا جو معاشی مشکلات ہے وہ اپنی جگہ، میں اب جناب اسپیکر اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے گلگت بلتستان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ گلگت بلتستان کے عوام کو شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس انداز میں گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح لیڈ کے ساتھ 11 نشستیں دلوائیں، گلگت بلتستان کے ہر ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو منتخب کروائے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا 3 نسلوں کا رشتہ ہے، انہوں نے اس الیکشن میں مجھے اور آصفہ بی بی کو یہ دکھائے ہیں کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے درمیان جو عوام بستی ہے، جو رہتے ہیں، وہ آج تک قائد عوام شیخ سید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کے ساتھ وفا ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے عوام میرے خیال میں، اور کوئی مائنڈ نہ کرے، پورے پاکستان میں کسی اور علاقہ سے آپ مقابلہ کریں، سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جناب اسپیکر جنہوں نے اپنا آزادی کا بندوبست کیا، انہوں نے خود دوگرا راج سے لڑ کے جیت کے آزادی حاصل کی، تو کراچی پہنچ کے کہا ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا جناب اسپیکر؟ ہمارے لیے تو مشکل ہوتا پاکستان کی فوج کو ان زمانوں میں ان پہاڑوں اور گلیشیئرز میں پہنچا کے آزادی کے لیے جنگ لڑنا، ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھا، انہوں نے خود اپنا آزادی کی بندوبست کی۔ ہم نے ان کو اس کا جواب میں کیا دیا جناب اسپیکر؟ ایف سی آر کا نظام، ایک تحصیلدار کو دوگرا راج سے آزادی اور تحصیلدار کو غلام بنا دی ہم نے ان کو، اور پھر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا جناب اسپیکر،
وہ ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا، جہانگیرداری نظام کا خاتمہ کیا، یہ دوگرا راج اور ان کا جو رائلسٹ والا نظام ہے اس کا خاتمہ کیا ہے، اور سبسڈی دلائے ایٹسٹرا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے گلگت بلتستان کے عوام کا رشتہ کا بنیاد رکھا گیا. اور قائد عوام کے دور کے بعد جناب اسپیکر گلگت بلتستان کے عوام لاوارث تھے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو سیاسی حقوق دی، ان کی سیاسی بنیادوں پہ سیاست کرنے کی اجازت دی گئی، سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی اجازت دی گئی، اور ان کے حقوق کا جو جدوجہد ہے ان کو ایک آگے لے کے گئے. اس کے بعد جناب اسپیکر صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی دور تھا جہاں ہم نے گلگت بلتستان کا شناخت دیا، گلگت بلتستان کو نام دیا. میں نے تو الیکشن کیمپین میں یہ کہا ہے کہ صدر زرداری نے ایک آصفہ بھٹو زرداری کا نام رکھا ہے، ایک گلگت بلتستان کا نام رکھا ہے، اور ایک میرا پختونخوا کا نام رکھا ہے. نہ صرف شناخت کی جناب اسپیکر، نہ صرف شناخت کی مگر انتظامی صوبہ دیا، گورنر، چیف منسٹر، یہ اسمبلی، اور جو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو جدوجہد ہے وہ آگے لے کے گئے. اب میں گلگت بلتستان سے ہو کر آیا ہوں جناب اسپیکر، اور میں نے بھی گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا ہے، اور اسی تاریخ کی وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام نے مجھ پہ، میرے جماعت پہ اعتماد کیا ہے. اور میرا منشور جناب اسپیکر یہ تھا کہ میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی جو حق حاکمیت کے بارے میں، حق ملکیت کے بارے میں اور حق روزگار کے بارے میں حقوق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو یہ حقوق دلواؤں گا. اور جو میرے جماعت اور کشمیر کوز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کسی سے دھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمارا تاریخی تعلقات ہے. میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بھی رہا ہوں. میں ملک کی جو خارجہ سطح پر مشکلات ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. یہ سارے تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر میں اس اسمبلی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوگرا سے آزادی حاصل کر لی، ان کو ہم کب تک اس حق سے محروم رکھیں گے کہ وہ میرے ساتھ اس ہاؤس میں بیٹھے؟ ہم کب تک گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے اپنے آئینی حقوق سے محروم رکھیں گے؟ ہم کب تک یہ کہیں گے کہ آپ گلگت سے تعلق رکھے یا استور سے تعلق رکھے یا سکردو سے تعلق رکھے یا خپلو سے تعلق رکھے یا خرمنگ سے تعلق رکھے یا غزر سے تعلق رکھے یا گانسے سے تعلق رکھے، اگر آپ نے بجٹ پہ بات کرنا ہے آپ سڑکوں پہ جا کے بات کریں، آپ اپنے عبوری صوبائی اسمبلی میں جا کے بات کریں، مگر آپ یہاں آ کے اپنے مستقبل کے فیصلے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ووٹ سے خود نہیں کر سکتے. یہ اس موضوع پہ بحث ہونا چاہیے جناب اسپیکر. طریقہ کار موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ اپنا بین الاقوامی سطح پر جو قومی مفاد ہے اس پہ کوئی نقصان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو عبوری کے، ان کو آپ عبوری طور پہ یہ اجازت دے کہ ان کے ایم این ایز آ کے اس ہاؤس میں بیٹھے، ان کے سینیٹرز آ کے، ویسے قادر بھائی کا اتنا الگ خیال ہے سینیٹر صاحبان کے بارے میں، مگر ان کا بھی سینیٹر منتخب کرنے کا حق ہے، وہ اپنے فیصلے کرے، وہ آ کے اس ہاؤس میں بیٹھے اور ہم یہ لکھے کہ یہ انٹرم ڈیسیجن ہے. جب تک ہمارا پلیبسائٹ پہ ووٹ نہیں ہوتا تب تک میرا درخواست ہے، ریکویسٹ ہے اس ہاؤس سے، سیاسی جماعتوں سے، ملک کے اداروں سے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا اس مطالبہ پہ غور کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم گلگت بلتستان کے حق حاکمیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ جدوجہد کو آگے لے کے جائیں اور ان موضوع پہ قومی سطح پہ اتفاق رائے
پیدا کیا جائے۔ جناب اسپیکر، میں گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین مکمل ہی کر رہا تھا، اور جو آزاد کشمیر کی صورتحال ان میں کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہو گئے جس سے پورا پاکستان کو ضرور تشویش ہوگا، ہر کشمیری کو بھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں جناب اسپیکر، یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے، ایک دن شروع ہونے سے پہلے نیتن یاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی مودی تھا جو آپریشن سندور 222 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے۔ اور یہ اسرائیل انڈیا نیکسس جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں جو ہمارا جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہر پاکستانی جانتا ہے۔ ہر پاکستانی نے یہ بھی دیکھا کہ کلبھوشن یادو بلوچستان میں پکڑا گیا، ایک را کا ایجنٹ بلوچستان میں پکڑا گیا، وہ پکنک کے لیے تو نہیں آیا تھا جناب اسپیکر۔ سارے پاکستان نے یہ دیکھا جب پوری مسلم امہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خلاف تھے، ان کا مزاحمت کر رہے تھے، کچھ ایسے عجیب علیحدگی پرست قوم، سو کالڈ قوم پرست تنظیمیں بلوچستان میں موجود ہے جو اس حملہ کو، اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ایران پہ، اس کا ویلکم کر رہے تھے، اس کا خوش آمدید کہہ رہے تھے جناب اسپیکر۔ یہی اسرائیل اور انڈین نیکسس آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جب اسرائیل کی IDF تھک جاتے ہیں اپنا جینوسائیڈ کرتے ہوئے، بچوں کا قتل کرتے ہوئے، وہ آ کے اپنے چھٹیاں کہاں مناتے ہیں جناب اسپیکر؟ مقبوضہ کشمیر میں منایا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ وہاں وہ اپنا انڈین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اور کیا جاتا ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ دونوں ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مزید مسائل پیدا کرنے یہ معاہدہ پیدا ہوا ہے اور اب جو ہے اسرائیل اور ایران کا، اسرائیل کا اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ خاموش ہو جائے گا۔ وہ آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام کے اس طریقے سے نمائندگی کریں، اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں، سیاسی مسائل کا سیاسی مقابلہ اس انداز سے کیا کرے کہ پاکستان میں ایسا فالٹ لائنز پیدا نہ ہو، اور اگر فالٹ لائنز ہے ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے تاکہ بیرون ملک طاقتیں ہمارا ان فالٹ لائنز کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہم نے اسی انداز میں جو آزاد کشمیر میں چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے آپ آزاد کشمیر کا حکومت ہو، وفاق پاکستان ہو یا ریاست پاکستان ہو، یہ بات طے ہے، اس سے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے، کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے کے پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے، پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے، پاکستان کے پولیس کو، لوگوں کو نشانہ بنائے، تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، ان کو قانون کا دائرے میں آ کے ان کا جرائم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، اس وقت جب ہم سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سپاٹ لائٹ پاکستان میں ہے، پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کے اتنا بڑا کامیابی کہ اپنی ایران ڈیل پہ دستخط کیا ہے، تو جتنا آج اسرائیل اور ایران کا نیکسس آپ کو نقصان، اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس آپ کو آج نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ شاید پہلے اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں جناب اسپیکر، ہم نے، میں نے پہلے بھی بیان دیا، تو میں آج فلور آف دا ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کشمیری
احتجاج کر رہے ہیں. میں جو تنظیم کا بات بھی نہیں, جو یہ تنظیم ہو یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اس صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, وہ نہ صرف پاکستان کو, پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو ہمارا ڈیمانڈ ہے ان احتجاج کرنے والوں سے کہ اب اٹھو, بس ہو گیا. آپ اس طریقے سے پاکستان کو, کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. جناب اسپیکر, مجھے 6 مہینے ملے یہ جو آزاد کشمیر کا حکومت تھا, اور میں نے اپنا حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا, صرف ایک ہی مینڈیٹ, کہ آپ جو معاہدہ طے کیا گیا اس حکومت بننے سے پہلے, جب حکومت طے ہو رہا تھا, یہ لوگ نہیں تھے, لیکن اب یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت بنا ہے, میں نے ان کو یہی مینڈیٹ دیا کہ آپ یہ معاہدہ پہ عمل درآمد کرو, پھر انتخابات کی طرف چلے جائیں. اور میں واضح طور پہ کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ 80% اس معاہدہ مکمل ہو. جو 80% مکمل ہوا, جو آزاد کشمیر کے اپنے سکوپ تھا, آزاد کشمیر حکومت کے پاس اپنا جو اختیار تھا کچھ کرنے کے لیے, 100% وہ چیزیں مکمل ہوں. جو رہتے ہیں وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم چیزیں ہوتے ہیں, اس میں چاہے آپ کو فنڈنگ کا چاہیے, وفاق سے بات کرنا یا اپنا فنڈنگ ریز کرنا کی بات ہو, یا وہ پاکستان سے متعلق اگر نہ بھی ہوا, مجھے اپنا آزاد کشمیر اسمبلی میں وہ اکثریت نہیں ہے, میں نے دوسرے سیاسی جماعتوں سے اتفاق رائے پیدا کر کے ان پوائنٹس پہ عمل درآمد کرنا. اور اس صورت میں کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس انداز سے اور جس طریقہ کار سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے, وہ نہ آپ اپنے مطالبات کو پورا کر سکیں گے, آپ کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, آزاد کشمیر میں مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کے جو پروڈیوس ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا, ان کا پیٹرول ان تک نہیں پہنچ سکتا, ان کا کھانے پینے کے ضروریات اس موقع میں اس وقت پورا نہیں ہو سکتے. ہم نے کبھی انکار کیا کہ ان سے بات نہیں ہوگا, ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم کسی وعدہ پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. تو میں ایک بار پھر زور سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے, اب اٹھے اور خود وہ جو لوگ جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا, ان کو آپ پولیس کے سامنے, ان کو they'll have to surrender these individuals to the police in Azad Kashmir. Let the police take action. میں نہیں چاہوں گا کہ کسی نے, جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, کوئی غلطی نہیں کیا, میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو یا ان کے لیے کوئی مشکلات ہو, لیکن جنہوں نے جرم کیا ہے, جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے, ان کے خلاف تو ایکشن ہونا پڑے گا. اس سے بہتر کہ ہمیں سب زبردستی وہاں پہنچ کے وہ ایکشن کروانا ہو, اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ان افراد سے دور کرے, الگ کرے, جو انتہا پسندی کا سیاست کر رہے ہیں, جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اگر اس طریقے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتا ہے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم سیاسی انداز میں, پرامن انداز میں ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اگر اس انداز سے یہ اٹھتے ہیں تو پھر اگر وہ اٹھنے کے بعد ایسا کوئی درخواست دیتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کو کہ جو ان کے خلاف نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس پہ نظر ثانی ہو, تو میں پھر ضرور تمام سٹیک ہولڈرز, آزاد کشمیر وفاق کے ساتھ مل کے بات کر کے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر یہ اس طریقے سے اٹھے, اگر وہ انکنڈیشنلی اٹھے, اپنے جو لوگ جنہوں نے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کو سرنڈر کرتے ہیں, پھر پرامن طریقے سے سیاسی انداز سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. یہ سڑکوں کے بجائے آزاد کشمیر میں پارلیمان کے اندر ان مسائل کا حل نکلنا چاہیے. جہاں تک ان کے مختلف مطالبات ہے, ایک ایسا مطالبہ ہے جو متنازع بن چکا ہے, اور وہ یہ جو مہاجرین کی سیٹس ہیں آزاد کشمیر والے, ان کے بارے میں. نہ جناب اسپیکر, میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تنظیم بنا ہے
یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی الیکشن تو نہیں لڑا ہے جو یہ مقبوضہ کشمیر مہاجر سیٹس ہیں. یہ آپ کو پتہ کب؟ تو پچھلے الیکشن میں تو جنرل وہ اس کا فیض کا دور تھا اور خان صاحب کا دور میں جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے تب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا. ہم نے اس الیکشن کیمپین میں محنت کی اور ہم نے جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارمنس کیا. اور اگر آزاد کشمیر میں ہی الیکشنز ہوتے اور آزاد کشمیر تک ہی محدود رکھتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اپنا حکومت بنانے میں. مگر یہی مہاجرین کی سیٹس کا تعداد اتنا زیادہ تھا کہ خان صاحب نے پھر پنجاب کے اور پختونخوا کے سیٹس ملا کے ادھر کے سیٹس ملا کے حکومت بنا دی. اب یہ کہنا کہ کوئی علاقہ کا یہ خواہش ہے کہ ان کے مستقبل کے فیصلے وہ خود کرے اور ان کا مستقبل کے فیصلے کہیں اور سے نہ کرے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کا کوئی اور صوبہ نہیں ہے جو یہ برداشت کرتا کہ اگر بلوچستان کا الیکشنز ہو رہا ہو مگر آدھا سیٹیں کا فیصلہ یا کوارٹر سیٹیں کا فیصلہ پاکستان کا کوئی اور صوبہ میں ہوتا تو بلوچستان سے تو ریاکشن آ جاتا. اگر صوبہ سندھ کا صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور ان کا ایک کوارٹر سیٹس یا آدھا سیٹس کا فیصلہ صوبہ پنجاب کرتا تو اعتراض ضرور ہوتا. اگر پنجاب میں صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور وہاں کا آدھا سے زیادہ سیٹس صوبہ سندھ میں ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ میرے اتحادی اس بات پہ اتنا خوش ہوتے. یہ ایک واقعی ایک کوشچن مارک بن جاتا ہے کہ آپ نے جد و جہد کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کریں گے، پلیبسائٹ ہوگا تو اپنا مستقبل طے کریں گے. دنیا بھر میں 1947 سے لے کے آج تک عالمی دنیا میں پاکستان بھر میں ہم یہ جد و جہد کرتے آ رہے ہیں حقوق کی بنیاد پہ، جمہوریت کے بنیاد پہ. اور یہ ایک کمپلیکیشن تو ضرور ہے. اب اس کمپلیکیشن کی وجہ سے کسی کا جان کو، کسی کا مال کو، کسی کا پراپرٹی کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ہمیں ایک نارمل انداز میں اس پہ ڈبیٹ کرنا چاہیے. اور آپ زبردستی مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرے؟ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کرے؟ میرے پاس اتنا ووٹس ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں، جب تک میں وہاں کنسنسس نہیں بنا سکتا اس پہ ترمیم نہیں لے کر آ سکتے. ہم نے 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے 30 سال جدوجہد کیا، 30 سال کہ بحال کرو قائد عوام کی آئین کو بحال کرو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پوری سیاسی زندگی اس میں لگی. شہادت کے بعد 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے کامیابی حاصل کی. یہ لوگ آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے شور کور کر کے دھمکیاں بنکیاں دے کے یہ سمجھتے کہ آئین بنتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے جناب اسپیکر. ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم کانفرنس کو، ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم لیگ کو کہ کیا ہوتا ہے، واٹ از اپروپریٹ کنسنسس. ہمارے جماعت کا رائے یہ ہے، میرا جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم مہاجرین کا نمائندگی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور مہاجرین کے ووٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار. اینڈ اگر if this is not acceptable to anybody else, to hell with them. I have a political party. Muslim League is a political party. Muslim Conference is a political party. ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں یہ میرا رائے ہے. جتنا ہی ان کا حق ہے وہ کہیں کہ ان کا رائے ہے. میرا جو سجیسشن ہے یا میرا پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے اتفاق رائے پیدا ہو کہ ہم مہاجرین کے نمائندگی پہ بھی اور مہاجرین کی ووٹ پہ بھی کمپرومائز نہ کریں مگر ان کا اعتراضات دور کریں، کشمیریوں کا جائز اعتراضات دور کریں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز یہ ہے کہ ہم ان کے نمائندگی کو اور ان کا ووٹ کو تحفظ اس طریقے سے دلوائیں
کہ جو ریزرو سیٹس ہے اوورسیز کے ہیں، مائنورٹیز کے ہیں، خواتین کے ہیں، اسی انداز میں جو مہاجرین سیٹس ہے وہ اسی ریزرو کے ریشو کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے. جو الیکشنز آزاد کشمیر کے علاقے میں ہوتے ہیں اس بنیاد پہ آپ کو ریزرو سیٹس مہاجرین کی نمائندگی کو یقین دہانی دلانے کے لیے دیا جائے. ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے. تو اسی انداز میں جناب اسپیکر، کہ میں جانتا ہوں کہ آپ زیادہ ٹائم ویسے ہی کراچی اور اسلام آباد میں گزارتے اور زیادہ گزارنا چاہیے نواب شاہ میں، لیکن جب ووٹ کا باری آتا ہے تو واپس گھر جا کے ووٹ دے سکتے ہو. تو اسی انداز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مہاجرین کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے، جائے مظفر آباد میں ووٹ ڈالے، آپ کو جماعت الیکشن بھی جیت سکتا ہے تو جیتے، اسی بنیاد کو آپ کو ریپرزنٹیشن بھی مل سکتا ہے. مگر اس طریقے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کی ریپوٹیشن کی کو نقصان پہنچایا جائے، میرا سمجھ سے باہر ہے جناب اسپیکر. یہ بہت اہم ایشو ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے، لیکن کسی ایک انسان کا جان اس جھگڑا میں کیوں چلے جائے. میں ایک بار پھر اپیل نہیں، انسسٹ کرتا ہوں ان تمام احتجاج کرنے والوں سے کہ آپ کشمیر کوز کو بچائیں، کشمیر کا ریپوٹیشن کو بچائیں. آپ نے سیاسی انداز میں جدوجہد کرنا ہے تو سیاسی کامیابی میں مل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند ہفتوں پہلے مقبوضہ کشمیر سے ایک آواز اٹھی اور مجھے یہ یقین نہیں تھا کیسے آواز اٹھا. محبوبہ مفتی نے تقریر کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چین نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں چین ہے. مقبوضہ کشمیر میں آزادی نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں آزادی ہے. اور جناب اسپیکر، میں آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں. تو ایک یہ احتجاج کرنے والے کو اٹھنا پڑے گا. دوسرا، احتجاج کرنے والوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور سب کو مل بیٹھ کے تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں شارٹ ٹرم نہیں، ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اسٹیبلش کرنا چاہیے جہاں یہ تمام ایشوز کا ہم ایک دفعہ ایک وقت میں ختم کرے، ایڈریس کرے، تاکہ بار بار ہر دوسرا ہفتہ بعد پورا آزاد کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے یرغمال نہیں بنایا جائے. اور جناب اسپیکر، ایک بار پھر this challenge requires us to break from the mode, to break from the status quo. ہم وہی سیاست 1947 سے لے کے 2027 تک نہیں چلا سکیں گے آزاد کشمیر کے وقت. ادھر الیکشنز ہونے والے ہیں اور اب جو اس الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا ہم روایتی سیاست کریں گے؟ کیا ہم وہاں جا کے یہی وعدہ کریں گے کہ آپ کو رائے شماری تک، آزادی تک، پلیبسائٹ تک ایسے ہی چلائیں گے؟ نہیں جناب اسپیکر. ایک نیا نسل پیدا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں. اس نیا نسل نے اپنے حقوق کا جدوجہد لڑنا ہے. ہم نے یہ تربیت دیا ہے، نسل در نسل تربیت دیا ہے ان کو کہ اپنے حقوق کے تحفظ کرے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. ابھی آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام اپنے حقوق کا جدوجہد کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے میچور پولیٹیکل پارٹی، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی that understands that Modi wants to take advantage of this situation، کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک نیا منشور دیں، آزاد کشمیر کو ایک نیا پروگرام دیں. ہم صرف یہ احتجاج کرنے والوں کے بجائے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں حصہ لے گا. جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں ان کو حق حاکمیت دلواؤں گا، حق ملکیت دلواؤں گا، حق روزگار دلواؤں گا، انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے وہی ہوگا. ہاں، we have to think outside the box. ہم نے
جموں و کشمیر کا جو آزادی کے تحریک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، جو ہمارا گولز ہے، جو ہمارا ایم ہے کہ رائے شماری ہونا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن اسی دائرے میں رہ کے جناب اسپیکر، جیسے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ عبوری طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا نمائندگی کا حق دیا جائے، تو ویسے ہی عبوری طور پہ جب تک ہم رائے شماری کا جو عمل ہے اس سے نہ گزرے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے عوام کو مزید حقوق کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اور میرا تجویز یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہاں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے عوام اگر اپنا ایشو اٹھانا پڑے، اگر بجٹ میں کچھ شامل کرنا پڑے، اگر میرپور کو ایئرپورٹ چاہیے، تو یہ کیوں ضرورت ہے کہ لڑکانوں کو ایم این اے وفاق سے بات کرے کہ میرپور میں ایئرپورٹ ہو؟ یہ کیوں ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے بجلی پہ بات کرنا ہے یا سبسڈی پہ بات کرنا ہے، ہمیں اتنا کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے راستہ نکلے۔ آپ عبوری مگر ان کو ادھر آنے کی اجازت ہمیں دینا پڑے گا۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا ایم این اے میرے ساتھ چلے، ایم این اے کا نام نہ دے، ان کو سفیر کا نام دے دے، عبوری سفیر کا نام دے دے، مگر ووٹ کا حق دے دے، بولنے کا حق دے دے، آئین بنانے کا حق دے دے، قانون بنانے کا حق دے دے، اپنا مستقبل طے کرنے کا حق دے دے۔ ان کو دکھائے کہ یہ تمام مسائل کا حل پاکستان کے دائرے میں رہ کے، آزاد کشمیر کے ریاست میں اور پاکستان کے ریاست کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے۔ کب تک؟ امیر مقام صاحب میرا پسندیدہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے، مگر کب تک آزاد کشمیر کا وزارت؟ کب تک ہم اسی تنخواہ پہ آزاد کشمیر کو چلائیں گے جب سے ہم 1947 سے یہ جدوجہد شروع کیا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب اسپیکر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد آزاد کشمیر پہ رکھا گیا۔ رو کا ایجنٹ میں نہیں ہوں، پاکستان کا نمائندہ ہوں، پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں۔ آواز دو، حقوق دو، حق حاکمیت دو۔ آپ اس میں جیسے بھی فریز کرنا چاہے گا، جیسے ہی پیکج کرنا چاہے گا، لیکن ان کو یہ راستہ دکھانا پڑے گا۔ یہ ہمارے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیسے وہ راستہ ہم طے کریں گے، کیسے وہ کنسنسس بنائیں گے جس سے آزاد کشمیر کا عوام کو یہ سکون ہو کہ ان کے فیصلے یہ خود کر رہے ہیں، کہ ان کے فیصلے نہ کوئی اور صوبہ نہ کسی وفاقی وزیر کر سکتا، وہ خود کریں گے۔ اور جب وہ اپنے فیصلے جناب اسپیکر خود کریں گے تو پھر یہ واضح ہوگا کہ پاکستان ہی وہ راستہ ہے جس سے وہ کشمیری اپنے تمام خواب پورا کر سکتے ہیں۔ ہم مودی کے سازشیں کو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک، پختونخوا سے لے کے ہمارے پہاڑوں تک ہم مودی کے سازشیں دیکھ رہے ہیں، مگر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام سازشوں کو ناکام انشاءاللہ تعالی یہ ہاؤس اس سائڈ سے لے کے اس سائڈ تک مل کے مقابلہ کر کے ان کو شکست دلائیں گے۔ مودی کہتا ہے کہ ہمارا پانی روکے گا، مودی کہتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتا۔ جناب اسپیکر، مودی کی یہ بھول ہے، پورا پاکستان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر پاکستان کا پانی بند کرنے پہ یہ اڑے ہوئے ہیں تو جناب اسپیکر پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی۔ انڈس واٹر ٹریٹی، انڈس کو بچانے کے لیے، پاکستان کو پانی کو بچانے کے لیے
پاکستان کا بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے, because this is our survival. اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجی پہ ہمیں اب کام کرنا پڑے گا. ہمیں اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے جو عالمی سطح پر دار صاحب اور ان کی ٹیم کر رہے ہیں محنت, وہ ہم سب سراہتے ہیں. جو ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, ایک تو اگر جنگ کی ضرورت ہو تو معاشی طور پہ تمام صوبے نے یہ اب طے کیا ہے کہ ان حالات میں ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مل کر مقابلہ. لیکن اندرونی سطح پہ اب یہ پانی کی کمی اور یہ پانی پہ دہشت گردی اور یہ پانی پہ دھمکیاں کے لیے پاکستان کا کیا سولوشنز ہے, کیا رسپانس ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جناب اسپیکر, پاکستان میں جو موجودہ پانی کے اوپر ایریگیشن کے منصوبے ہیں, پاکستان ہیز دا بگیسٹ ایریگیشن نیٹورک. پاکستان کی جو تمام جو ڈیمز کے منصوبے ہیں, جو ڈاسو ڈیم ہے, جو گلگت میں یہ جامر بادشاہ ڈیم ہے, ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے, اس کے بجائے کہ سالوں سال انتظار کرنا پڑے, منصوبہ بھی نہ چلے اور اس کا نقصان ہو. لیکن آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان نیڈز سولوشنز. Outside of the Indus Water Treaty, Pakistan needs such a solution جو ہمارا پانی کی جو ضروریات ہیں اس پہ ہمیں مدد کر سکے, اور جو یہ پانی کی قلت پیدا کر کے پاکستان میں جو بے چینی پیدا ہوتا ہے, خاص طور پہ لوور ریپیرین کا, ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اس وقت بھی جناب اسپیکر 1 مہینہ سے زیادہ بلوچستان اور سندھ ارسا سے شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا پانی کی قلت ہے, اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو نقصان ہوا ہے اب ہمارا زراعت کو وہ ہو گیا ہے, اور وہ زراعت پہ جو نقصان ہے وہ بلوچستان کا یا سندھ کا نقصان نہیں, وہ پاکستان کا نقصان ہے. ہمیں اپنے انٹرنل سسٹمز کو اتنا تگڑا کرنا چاہیے کہ جب ہم بیرون ملک جا کے اپر ریپیرین کی شکایت کرے تو اندرون ملک ہمارا انتظام, ہمارا سلسلہ اتنا مضبوط ہو کہ اس قسم کی شکایتیں ہمارے ملک کے اندر سے نہ آئیں. اس ہمارا پانی کی کوانٹم میں اضافہ کرنے کے لیے آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ ان سائڈ دا واٹر ٹریٹی جناب اسپیکر ایک مسئلہ ہے. پاکستان نے یہ کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو مانتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیمز بنا رہے ہیں. تو پاکستان کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جہاں عالمی سطح پر یہ امپریشن جائے کہ پاکستان ہار مان چکا, ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ گیو اپ کر چکے ہیں اور ہم یہ بھارت کے ڈیمز کو قبول کر رہے ہیں. اور خطرہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کوئی لوس بال کھیلے, ہم ایسا کوئی قدم اٹھائے جو یہ عالمی سطح پہ پیغام جائے کہ پاکستان مان چکا, ڈیمز ادھر بن رہے ہیں اور اب ہمیں یہی ایک ٹریجیکٹری پہ جانا ہے, تو یہ نقصان ہوگا. اس کے آؤٹ سائڈ جناب اسپیکر ایک حل موجود ہے. آج کل صدر زرداری کا پائپ لائن پہ بہت بات ہو رہا ہے کہ صدر زرداری نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کیا, اور امید ہے اس سلسلے میں وہ پائپ لائن اگر چلے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. ایک اور زرداری پائپ لائن ہے جناب اس پہ, اور وہ صدر زرداری صاحب کا منصوبہ کہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے پاکستان کو پانی دیا جائے, اور یہ اضافہ پانی ہوگا, انڈس واٹر ٹریٹی سے زیادہ پانی ہوگا جو ہم پاکستان کے سسٹم میں لے کر آ سکتے ہیں. وہ ان علاقوں میں یہ پریشانی ہے, یہ بے چینی ہے کہ ان کا گلیشیئرز گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اتنا تیزی سے پگھل رہے ہیں کہ ان کے پورے آبادی کو نقصان ہے, ان کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ضروریات سے زیادہ پانی ان کے پاس ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے باہر بیچے. ایک برادری مسلم کنٹری ہے, یہ عرب ممالک ہے, جنہوں نے خود $3 ملین خرچ کیے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ پہ. یہ سینٹرل ایشین ممالک سے پانی کو پائپ کرنا اور یہ گلف کی کنٹریز تک پہنچانا. تو یہ منصوبہ
पे प्लानिंग हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ है, फीजिबिलिटी किया गया है और तय हुआ है कि ये फीजिबल है। तो हम ये प्रपोज करना चाहेंगे कि जहां भारत का इन साजिश का मुकाबला करना कि ये भी जरूरी है कि जो मौजूदा डैम इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेहतर करे, साथ साथ हमें आउटसाइड ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी जरदारी साहब का, सदर जरदारी का ये जो पानी का पाइपलाइन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आके पाकिस्तान की वाटर सिस्टम में आए, पाकिस्तान को इजाफी पानी को इंडस वाटर ट्रीटी का कमी का मुकाबला भी करे और पाकिस्तान के अंदर जो पानी का किल्लत है उसको दूर किया जाए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप ये करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा, नया पानी का बंदोबस्त, फिर इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान में अगर एक एक्स्ट्रा पानी है, पानी की किल्लत नहीं है, फिर हम ऐसे कंसेंसस बना सकेंगे कि ऐसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे का बंदोबस्त कर सकेंगे कि इस इजाफा पानी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे। कहने का मकसद ये है जनाब स्पीकर कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ है और हम अगर मिलके इत्तफाक राय से, कंसेंसस से इन तमाम इश्यूज का कोई हल निकालने की कोशिश करे और वो कंसेंसस का हल हो, तो मेरा ईमान ये कहता है कि जीत पाकिस्तान की होगी और शिकस्त पाकिस्तान का वो हर मुखालिफ का होगा। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया।